اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ جس کتاب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام جو ہے وہ یوں ہے کہ شرح ابن الناظم علی الفیۃ ابن مالک۔ شرح ابن الناظم، ناظم کے بیٹے کی شرح کس کے اوپر جی؟ علی الفیۃ ابن مالک، ابن مالک کی الفیہ کے اوپر۔ یہ جو کتاب ہے اس کو الفیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، الفیہ ابن مالک۔ الفیہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہزار کی طرف کیا منسوب ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو اشعار ہیں ان کی تعداد 1002 ہے، 1000 سے 2 زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ مشہور جو ہے وہ الفیہ کے نام سے ہے، الفیہ ابن مالک۔ تو یہ اشعار جو ہے وہ کس نے لکھے؟ ابن مالک نے لکھے نحو کے اندر۔ یہ نحویوں کے اندر اس بات کا رجحان پیدا ہو گیا تھا کہ وہ علم نحو اور صرف کے جو قواعد ہیں دونوں کے دونوں وہ اشعار کے اندر جو ہے وہ لکھتے تھے، اور اشعار بڑے سلیس سے لکھتے تھے تاکہ وہ اشعار جو ہے وہ سب لوگوں کو کیا یاد ہوں اور اس کے ذریعے سے قواعد کیا ہو جائیں، حفظ ہو جائیں۔ کیونکہ جو پرانا زمانہ تھا، جب یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کا زمانہ نہیں آیا تھا، تو اس زمانے میں لوگوں کے جو حفظ کا نظام تھا، جو حافظے کا نظام تھا، وہ مضبوط تھا، اور حفظ کے اوپر کیا بہت زیادہ توجہ ہوتی تھی، تو لہٰذا بہت سارے اشعار یاد ہونا یہ بڑی جو ہے وہ عام سی بات تھی۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی لوگ کچھ تھوڑے سے پرانے بیٹھے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو تھوڑا محسوس کر سکیں گے کہ پہلے زمانے میں جب بچپن میں آپ تھے تو نظمیں وغیرہ کافی یاد ہوتی تھیں، نظمیں، پوئٹری، اس طرح کی جو کہاوتیں دیہاتی کی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ لمبے لمبے بچے جب کھیلتے تھے تو وہ لمبی لمبی پڑھتے تھے، ساری انہیں کیا یاد ہوتی تھی۔ یعنی اس ٹائم پہ جو انسان کے حفظ ہے زیادہ کام کر رہا ہوتا تھا، جبکہ ابھی کے بچے ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی جو زمانہ چل رہا ہے اس میں حفظ کے اوپر توجہ نہیں ہے، سمجھنے کے اوپر کیا زیادہ توجہ آ گئی ہے کہ ایک مطالب کو غور و فکر کر کے سمجھنے کے اوپر زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور حفظ کے لیے یہ ساری ڈیوائسز اور ان چیزوں کو کیا سہارا لیا جا رہا ہے۔ یعنی آنے والا جو دور ہے اس میں جو اصل اہمیت ہے وہ حافظ کی نہیں ہے، اصل اہمیت کس کی ہے کہ کون کتنا بہترین سمجھا ہوا ہے، کس کو کتنا اچھا آتا ہے۔ اسی طریقے سے آنے والے زمانے میں جو حیثیت ہے وہ عربی زبان بولنے والا یا انگلش بولنے والا، لینگویج کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اصل جو لینگویج کا جب فرق ختم ہو جائے گا ان ڈیوائسز کی وجہ سے، باقی چیزوں کی وجہ سے، تو اصل چیز جو ہے وہ منطق اور لاجک اور فہم و تفہیم کے اوپر آ جائے گی کہ کون کتنا سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے زمانے کی باتیں اور آنے والے زمانوں کی باتیں ہیں، لیکن گزشتہ زمانوں میں چونکہ اکثر جو ہوتا تھا، جو بھروسہ کیا جاتا تھا وہ حفظ کے اوپر کیا جاتا تھا، کتابیں جو ہے وہ ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، اتنی کتابوں کا سسٹم نہیں تھا، پھر ہر ایک کی کتاب ملتی نہیں تھی، تو حفظ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا تھا۔ تو لہٰذا خود ابن مالک سے پہلے بھی، یعنی یہ 686 عیسوی کے متوفی ہیں، تو ان سے پہلے بھی 600 کے شروع میں ابن معطی نام کے ایک نحوی تھے، انہوں نے بھی کیا ہے وہ نحو کے اندر جو ہے وہ اشعار لکھے تھے، الفیہ، انہوں نے بھی 1000 اشعار لکھے تھے نحوی اور صرفی قواعد کو جمع کرنے کی خاطر، تو وہ بھی کیا لوگ یاد کرتے تھے۔ پھر اس کے تقریباً 50-60 سال بعد یہ ابن مالک ہے تو انہوں نے بھی الفیہ بنائی۔ یہ الفیہ جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے اشعار بہت زیادہ لکھے تھے، یعنی تقریباً وہ 3000 کے قریب ان کے شعر تھے۔ جب انہوں نے نحو اور صرف کے سارے قواعد اشعار کے اندر ڈالے تو وہ 3000 کے لگ بھگ جو ہے وہ شعر بنے۔ پھر جو ہے وہ ابن مالک نے جو ہے اس کا خلاصہ کیا، اور خلاصہ کر کے اس کو جو ہے وہ 1002 تک جو ہے وہ لے آئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا جس اشعار میں جو وزن میں استعمال کروں گا وہ رجز، جو عرب پڑھتے تھے رجزیہ، یعنی محلوں میں اپنے بہادری کے جو قصے پڑھتے تھے شادیوں کے موقع پہ یا جنگ کے موقع پہ، تو وہ جو رجزیہ کا ایک وزن ہوتا ہے جسے ارجوزہ کہتے ہیں، اراجیز اور ارجوزہ، یہ شعر کا ایک ایسا وزن ہوتا ہے کہ جو بڑا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا آسان ہوتا ہے، اور اس کے اندر مفردات زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لمبے لمبے جملے نہیں ہوتے، یعنی بڑا آسان وزن۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے بچوں کے لیے نظمیں لکھی جاتی تھی نا، وہ غالب کے اشعار کی طرح مشکل نہیں ہوتے تھے اوزان، سادہ سادہ لفظ ہوتے تھے، وہ فوراً کیا یاد ہو جاتے تھے۔
تو مصنف نے اپنی جو ہے وہ جب الفیہ لکھی تو انہوں نے 1000 جو 2 اشعار لکھے وہ ارجوزہ جو ہے وہ اس سے بنایا. ارجوزہ یعنی کیا مطلب جو رجزیہ جو اشعار ہوتے تھے رجز کے لیے اسی کے کیا وزن کے اوپر لکھی تو یہ زیادہ آسان ہوگی. پھر اس الفیہ کو جو ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت ملنے لگی کہ اب جو ابن موتی کی الفیہ تھی نا اس سے پہلے اس کو کیا چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ الفیہ ابن مالک کا ہر طرف جو ہے وہ اس کو لوگ یہی یاد کر لیتے تھے, اسی کے اشعار ان کی زبانوں پہ ہوتے تھے جو بھی نحو و صرف کے پڑھنے والے طلاب ہوتے تھے. تو لہٰذا ابن مالک جو ہے وہ اس الفیہ کو کیا کہتے ہیں, خلاصہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے, خلاصہ ہے. تفصیلی اشعار تو وہ بہت زیادہ تھے, تو الفیہ کیا ہے میرے اصل میں جو میری نظم تھی اس کا کیا ہے, خلاصہ ہے. تو مصنف کا نام جو ہے ابن مالک ہو گیا. تو الفیہ کے اوپر پھر یہ جو اشعار تھے ان اشعار کو پھر کھولا گیا. اشعار تھوڑے بند ہوتے ہیں اور مطلب ان کے اندر سمیٹ لیے جاتے ہیں, تو اس کی پھر شرح کی کیا پڑی, ضرورت پڑی. اس کی پھر بہت سارے لوگوں نے کیا شروعات لکھی. جو پاکستان میں مشہور شرح اور ایران میں جو چلتی ہے اس کی سیوطی چلتی ہے, جلال الدین سیوطی کی جو شرح ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں, سیوطی پڑھ رہے ہیں. تو سیوطی اصل میں کیا ہے, وہی الفیہ ابن مالک کے جو 1000 اشعار ہیں ان کی شرح ہے. اسی طریقے سے ایک اور شرح کیا چلتی ہے, ابن عقیل کی چلتی ہے. ٹھیک ہے, ابن عقیل نے کیا اس کی شرح ابن عقیل اسے کہتے ہیں. اور ایک شرح جو ہے وہ کس نے لکھی ہے, خود اس کے بیٹے نے لکھی ہے, یعنی ابن مالک کا جو بیٹا ہے. ابن مالک نے یہ جو نظم لکھی, نظم ہی بن گئی اشعار, تو وہ اسی وجہ سے ابن مالک کو کیا کہتے ہیں, ناظم کہتے ہیں. ناظم یعنی نظم کہنے والا. تو ناظم کا جو بیٹا ہے اسے کیا کہیں گے, ابن ناظم کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو شرح ہے وہ کس نے لکھی ہے, اسی کے اپنے بیٹے نے لکھی ہے. ابن مالک کا بھی بیٹا کیا, ابن مالک کا اصل نام تو محمد ہے, اس کے بیٹے کا نام بھی کیا محمد ہے, دونوں کا نام کیا محمد ہے, بس لقب کیا الگ الگ ہے. وہ بدر الدین ہے اور یہ کیا جمال الدین ہے. یعنی یہ آپ اس میں یہ دیکھیں نا, یہ تالیف کے اندر آپ آ جائیں, تالیف و ابن ناظم ابی عبداللہ. یہ ابن ناظم کی کیا آگے یہ چل رہی ہے بات. ابن ناظم کا بدل لے کر آ رہے ہیں کہ ابن ناظم کیا ہو گیا, ابو عبداللہ. ابو عبداللہ یعنی اس کی کنیت ہوگی ابن ناظم کی, اور بدر الدین کیا ہو گیا, اس کا لقب ہو گیا, اور محمد کیا ہو گیا, اس کا نام ہو گیا. 3 چیزیں بیان کر دیں. اچھا, یہ کس کا جی بیٹا ہے, ابن الامام جمال الدین. امام جمال الدین کیا ہے, اس کے والد کا لقب ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور محمد کیا ہو گیا, اس کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے, اور بن مالک, وہ مالک کیا ہے, اس کا پھر دادا بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یعنی یہ جو ابن ناظم ہے اس کا نام کیا ہو گیا, بدر الدین ہو گیا اگر ہم لقب کے اعتبار سے جائیں. ہے تو محمد نامی, دونوں کا محمد نام ہے, لیکن اس کا لقب بدر الدین ہو گیا. اور اس کا جو والد ہے اس کا نام کیا ہو گیا, جمال الدین ہو گیا. تو اس کا جو والد ہے نا جمال الدین, اس کو کیا کہا جاتا ہے, ابن مالک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو الفیہ ابن مالک سے مراد کیا ہوتی ہے, یہ جو جمال الدین محمد بن مالک نے لکھی تھی یہ کیا ہوگی, الفیہ ابن مالک ہوگی. اور جب بیٹے کی باری آتی ہے تو بیٹے کو بھی ابن مالک کہہ سکتے ہیں دادا کے اعتبار سے, لیکن بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے, ابن ناظم کہا جاتا ہے. تو پھر ناظم صاحب کسے کہتے ہیں, یہ نظم لکھنے والے, وہ کسے کہیں گے جی, ابن مالک کو. یعنی یہ جو جمال الدین ہے اسے ہم کیا کہہ دیں گے, ناظم کہہ دیں گے کہ اس نے جو ہے وہ نظم لکھی بڑے ہی جو ہے وہ آسان وزن کے اوپر, تو اس کا بیٹا کیا ہو جائے گا, ابن ناظم ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھیں گے آگے جا کے کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں جو ہے وہ سیوطی کو اور ابن عقیل کی شرح کو جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جاتا, بلکہ جو ہے وہ یہی جو اسی کا اپنا بیٹا ہے اس کی جو ہے وہ شرح کو جو ہے اختیار کیا جاتا ہے, اور اسی کو کیا پڑھایا جاتا ہے, شرح ابن ناظم. تو اس کی وجہ آپ دیکھیں گے, اور باقی ابن عقیل کو بھی آپ ساتھ رکھیں, سیوطی کو بھی ساتھ رکھیں, تو بہت سارے جو مطالب ایسے ہیں کہ جو اس کے بیٹے نے جو ہے وہ کھولے ہیں اور واضح کیے ہیں کہ اس کی طرح جو ہے وہ کسی اور نے کیا اس طرح کی وضاحت نہیں کی. اور دوسرا جو ابن ناظم کی یہاں پہ عربی ہے وہ بھی کچھ دقیق ہے اور کیا ہے, فنی ہے. یعنی فنی سے مراد کیا ہے کہ عربی فن کے کیا مطابق ہے. تو ابن ناظم کو حل کرنے والا وہ ایسی ہے کہ اس کے مطابق پھر سیوطی بھی حل ہو جائے گی, ابن عقیل بھی حل ہو جائے گی, کیونکہ یہ تھوڑی سی پیچیدہ عبارت ہوگی نا ان کی. جیسے ابھی آپ لمح کی مثال لے لیں کہ جو شرح لمح کو حل کر رہے ہیں ان کے لیے جو نئی کتاب چل رہی ہے فقہ استدلالی, وہ اس کو بھی حل کر لیتے ہیں, کیونکہ جب انسان مشکل کو حل کرتا ہے تو مشکل کی بجائے جو آسان کتابیں لکھی گئی وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
تو لہٰذا شرح العلومہ ایک بندے نے پڑھی ہوئی ہے تو وہ جا کے جو ہے وہ فقہ استدلالی کتاب خود پڑھا سکتا ہے، لیکن جس نے فقہ استدلالی پڑھی ہوئی ہے وہ شرح العلومہ کی عبارتوں میں پھنس جائے گا، اسے حل نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہے کہ جس نے ابن ناظم کو صحیح طریقے سے حل کر لیا، پھر وہ ابن مالک کی جو الفیہ ہے اس کے اوپر کسی کی شرح اٹھا لے، ابن عقیل کی سیوطی، وہ سب کو حل کر لے گا، لیکن عکس جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو حوض نجف کے یہ طور امتیاز رہا کہ یہ قدیم کتابوں کی جو دقیق عبارتیں یہ ان کو اپنے نصاب میں رکھتا ہے تاکہ جو ہے وہ صلاحیت پروان چڑھے اور طلاب کے لیے آگے جا کے تحقیق میں مشکل نہ ہو، کیونکہ وہ جب مشکل کتابوں کو حل کر لیں گے تو آگے پھر مطالعے میں، تدریس میں ان کے لیے کوئی ایشو کیا ہے نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک وجہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ابن ناظم کو جو ہے وہ اسی وجہ سے حوض علمیہ نجف اشرف میں کیا پڑھایا جاتا ہے، وگرنہ ایران میں یا پاکستان میں جو ہے وہ ابن ناظم کو نہیں پڑھایا جاتا، سیوطی کو یا ابن عقیل وہ چل رہی ہے جو سمپل انہوں نے شرح کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے 2 اور 2 4 کی طرح حلوے جیسی بات ہوتی ہے، بس وہ سادہ سادہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ابن ناظم نے ایسا نہیں کیا، اس کی تعبیریں کیا ہیں، شرح میں کیا مزید دقیق ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبۃ الکتاب۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ جتنی عبارت یہاں پہ لکھی جا رہی ہے یہ ساری کی ساری کس کی ہوگی، ابن ناظم کی ہوگی، اور جو اشعار آئیں گے درمیان میں وہ کس کے ہو جائیں گے، ناظم کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی ابن مالک کے ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور کتاب کے اوپر ہمارے پاس جو نشانی ہے، یہ مثلا لائن جیسی شروع ہوتی ہے تو 2 کا لفظ کیا لکھا ہوا ہے، 2 کے بعد کے آگے 2 لائنیں ڈلی ہوئی ہیں، تو یہ جو قدیم اس کا نسخہ ہے نا خطی، یہ اس کے مطابق کیا ہے صفحہ نمبرنگ کیا کی گئی ہے۔ ابھی تو خطی نسخے سے آج کے جی ابھی ٹائپ میں آ گئی ہے، تو جو قدیم نقطہ ہے جو اس کے کیا صفحہ نمبر یہاں پہ چل رہے ہیں 2 والے، تو لہٰذا آپ 2 سے آپ یہ نہ سمجھ پتہ نہیں یہ 2 کیا چیز ہے، نہیں وہ 2 جو ہے وہ صفحہ نمبر ہے جو خطی اعتبار سے ہے۔ ہاں ان کے صفحے نمبر اس طریقے سے تھے، تو انہوں نے کیا یہاں پہ جب یہ ٹائپ کیا تو ساتھ ساتھ کیا اس کو بھی نشانی لگا دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قال الشیخ الامام العامل، تو یہ شرح قطر النداء بھی جب پڑھی تھی تو اس مصنف نے جب قال سے کام شروع کیا تو اپنے القاب کو ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، بقلم میں خود جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی زبان سے اپنے القاب کو ذکر کرنا، تو یہ قدیم کتابوں میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری اپنی کتابوں میں بھی ہے، کچھ محدثین نے بھی ایسا کیا ہوا ہے کہ قال جو کہہ کے شروع کرتے ہیں، تو وہ چونکہ نسخے جو ہے وہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، جب ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو وہ چیزیں مکس اپ ہو جاتی تھی کہ یہ جملہ کس نے کہا کس نے نہیں کہا۔ جیسے مثلا حدیث کی کتابوں میں آپ جائیں شیخ صدوق الرحمۃ کتابوں میں تو اوپر حدیث ہے، نیچے جب وہ اپنی بات کرتے ہیں پھر وہ قال المصنف کہہ دیتے ہیں تاکہ یہ فرق رہے کہ بھئی میری بات کہاں پہ شروع ہو رہی ہے، امام کی حدیث کہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جو ان قدیمی چیزوں کو آپ جب بھی پڑھیں گے تو وہاں پہ جب قال آئے گا نا تو مصنف وہ خود کو بیان کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، جو ہم کہیں گے قال لکھنے کی کیا ضرورت ہے، جب آپ خود لکھ رہے ہیں تو قال کیوں کہہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے لکھ رہے ہیں کہ تاکہ جو ہاتھ سے چیزیں لکھی گئی ہیں اب وہ قدیم آپ اٹھا کے دیکھیں تو عجیب و غریب قسم کی لکھائی ہوتی ہے نا، ساری مکس اپ ہوتی ہے اکٹھی، کوئی ہیڈنگ نہیں ہوتی، کوئی عنوان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صفحے کا کوئی حصہ وہ خالی نہیں چھوڑتے کیونکہ حالات اتنے مشکل تھے، صفحے اتنے مہنگے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹا چھوٹا کر کے سائڈوں پہ سارا جو ہے وہ ڈیزائن بنا دیتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پہ یہ چیزیں لکھنی پڑتی تھی قال شیخ اور یہاں پہ پتہ چلے۔ اور دوسری پھر یہ اپنے القاب بھی لکھتے تھے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کی جو شہرت ہوتی تھی وہ القاب کے ذریعے سے ہوتی تھی، مثلا محمد نام کس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، محمد نہیں پتہ، اس کا جو لقب ہوگا بدر الدین، جمال الدین، اس طرح کے القاب ان سے جانا جاتا ہے، تو پھر وہ قال کے بعد جو جتنے ان کے القاب مشہور ہوتے تھے یا یہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ میرا یہ لقب بھی مشہور ہو جائے تو وہ بھی کیا ایڈ کر دیتے تھے تاکہ جو ہے وہ پڑھنے والے کو اور باقی جو ہاتھ سے لکھیں گے نسخے بنائیں گے ان کو جو ہے وہ اس میں کیا ٹینشن نہ رہے اور یہ بات واضح ہو سکے کہ اس بات کو لکھنے والا کون بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ وہ پھر عاجزی وغیرہ کو سائڈ پہ رکھ دیتے تھے، وہ ان کی مطلب کیا ہوتا تھا کہ میری بات جو ہے وہ مکس اپ نہ ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بات کرنے والا کون ہے۔ اب دیکھیں جی، قال الشیخ، پہلا لقب شیخ کا دیا، الامام، شیخ کا لقب تو بھی ہمارے یہاں بھی عام طور پہ لوگ دے دیتے ہیں خود کو، الامام، امام کا لقب بھی دے دیا، العالم، العامل، الفاضل، الکامل، المتقن، المحقق، ٹھیک ہے، یہ متقن کسے کہتے ہیں، مضبوط انسان، مجمع الفضائل، فرید و دہرہ و لسان و عصرہ، ٹھیک ہے، اپنے زمانے کا بالکل فرید اور لسان دہری، اپنے زمانے کی زبان،
بدر الدین ہے، یہ اس کا لقب مشہور آ گیا بدر الدین، ابو عبداللہ اس کی کنیت آ گئی، اور محمد کیا اس کا نام آ گیا۔ اچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ اب والد کے لیے لقب اس نے تھوڑے لگائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، محمد ابن الامام حجت العرب، بس امام حجت العرب، اس کے بعد سیدھا نام بھی پر آ گئے، ٹھیک ہے، محمد، والد کا 2 ہی لقب دیے۔ محمد ابن مالک الطائی، ہاں دادے کے لقب کچھ زیادہ لگا دیے، الطائی الجیانی، مالک الطائی الجیانی، تغمد اللہ برحمتی، اور پھر یہاں پہ دعا جو ہے وہ رحمت کی دیے۔ اما بعد، حمد اللہ سبحانہ بما لہ من المحامد، اللہ کی حمد بما، بعض سببیہ بتاتے ہیں کہ لہو من المحامد، کہ جو بھی محامد اور جو بھی تعریفیں ہیں، تمام تعریفوں کے ساتھ اللہ کی حمد ہو، علی کس چیز کے اوپر ہو؟ علامہ اسبغ من نعمہ البوادی والعوائد۔ اسبغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا جو ہے وہ مکمل ہو جانا، کمپلیٹ ہو جانا، یہ لغت میں استعمال ہوتا ہے کہ اسبغ اللہ علیک نعمت، کہ اللہ تمہارے اوپر نعمت کو مکمل کر دے، یعنی اللہ کی حمد و علا اس کے اوپر کہ ما اسبغ، جو مکمل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، جو مکمل ہیں، کیا چیزیں مکمل ہیں؟ من نعمی، اس کی نعمتیں، البوادی والعوائد، یہ نعمتوں کی کیا ہے؟ آگے مزید صفت آ رہی ہے کہ کون سی نعمتیں ہیں جو بوادی اور عوائد ہیں۔ بوادی، بادیہ کی جو ہے وہ جمع ہوتی ہے، بادی یعنی ابتدائی نعمتیں، یعنی جو شروع میں انسان کو کیا نعمت مل جاتی ہے۔ اور عوائد کون سی نعمت ہوتی ہے؟ یہ عائد کی جمع ہے، جو بعد میں پلٹ کے کیا واپس آتی ہے دوبارہ، ٹھیک ہے جی۔ ابتدائی نعمت تو کیا ہے کہ اللہ نے وجود ہمیں دیا، ٹھیک ہے، پھر پلٹ کے نعمت کیا آ رہی ہے کہ وہ صحت دی، اور صحت پھر کیا بار بار ہمیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ہوا، زمین، یہ ساری کس میں جائیں گی؟ عوائد میں جائیں گی، کہ وہ نعمتیں جو بار بار کیا آتی ہیں۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المرسل رحمۃ للعالمین وقدوۃ للعارفین، عارفین کے لیے قدوہ، یعنی قدوہ کسے کہتے ہیں؟ نمونہ عمل، ٹھیک ہے، عارفین کے لیے قدوہ ہیں۔ وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین وعلی سائر عباد اللہ الصالحین۔ فإنی ذاکر، اب جو ہے وہ قالہ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فإنی ذاکر، یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن ناظم کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا بیٹا۔ فإنی ذاکر فی ھذا الکتاب، کہ میں اس کتاب میں ذکر کروں گا، ٹھیک ہے جی، اس کتاب میں کس کو ذکر کروں گا؟ ارجوزۃ والدی، اپنے والد کے ارجوزہ کو کیا ذکر کروں گا؟ ارجوزہ ایک نظم کو کہتے ہیں کہ جو رجزیہ اشعار کے وزن پہ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ارجوزہ سے کیا مرتب؟ جو رجزیہ اشعار پہ شعر لکھے جاتے ہیں اسے ارجوزہ کہتے ہیں، کہ میں اپنے والد کی ارجوزہ کو لکھوں گا۔ کون سی ارجوزہ؟ فی علم النحو، کہ جو میرے والد نے علم نحو میں ارجوزہ لکھی ہے، میں اس کو کیا اس کتاب میں ذکر کروں گا۔ المسمات بالخلاصۃ، کہ جس کو نام دیا جاتا ہے کس کا؟ خلاصہ کا، یعنی الفیہ کا جو نام ہے وہ خلاصہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سوال ہوگا کہ خلاصہ کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اس کی آپ کیا وجہ بیان کریں گے کہ اصل میں جو ہے وہ ابن مالک نے جو کتاب لکھی تھی اس کا نام جو ہے منقل ہوا ہے الکافیۃ الشافیۃ فی النحو والصرف، یہ اشعار کی کتاب ہے کہ جو 2757 اشعار کے اوپر کیا مشتمل تھی، ٹھیک ہے، یعنی 3000 کے قریب۔ تو الکافیہ الشافیہ جو اصل کتاب ہے نحو اور صرف کے اندر، اس کا جب خلاصہ انہوں نے بنایا تو وہ اس خلاصے کو کیا ہم کہتے ہیں؟ الفیہ کہتے ہیں۔ اور مصنف کے زمانے میں اور ابن ناظم جب لکھ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ المسمات بالخلاصۃ، کہ اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ خلاصہ کا کیا ہے نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ نحو اور صرف دونوں کے اندر ہے، فقط نحو کی کتاب نہیں ہے، صرف کی بحث بھی کیا اس کے آخر میں ہے۔ اچھا، فإنی ذاکر، تو میں یہ ذکر کرنے والا ہوں، اور کیا کرنے والا ہوں؟ ومرصعھا، ٹھیک ہے، اور اس ارجوزہ کو کیا کرنے والا ہوں؟ مرصع، مرصع کسے کہتے ہیں؟ رصع یرصع، کسی چیز کو اوپر جواہرات اور موتی وغیرہ لگا کے اسے آراستہ کرنا، سجا دینا، ٹھیک ہے جی۔ موتی اور جواہرات جب تاج کے اوپر لگائے جاتے ہیں یا تلوار کے اوپر لگائے جاتے ہیں تو اسے یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ تاج کو موتیوں سے کیا سجا دیا۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا کہ وہ مرصعھا، کہ میں اس ارجوزہ کو سجاؤں گا، ٹھیک ہے۔
موتیوں کے کس ساتھ سجاؤں گا؟ بشرحین، ایک ایسی شر کے ساتھ سجاؤں گا کہ یحل منها المشکل، کہ جس سے جو ہے وہ مشکل کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ ویفتح من ابوابها کل مقفل، اور پھر اسی شر کے ابواب سے کیا ہو جائے گی؟ ہر مقفل کھل جائے گا۔ مقفل یعنی جس چیز کے اوپر تالا لگا دیا گا، یعنی بند تالے جو ہے وہ اس کے ابواب سے کیا ہیں؟ کھل جائیں گے۔ جانبت فیہا الایجاز المخل، یہ جو میں نے شر لکھی ہے اس میں نے کیا ہے؟ اجتناب کیا ہے۔ جانب تو چھوڑ دیا ہے، کس کو جی؟ الایجاز۔ ایجاز کسے کہتے ہیں؟ اختصار کو۔ ایجاز کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اتناب۔ اتناب کسے کہتے ہیں؟ تفصیل کو۔ کہ میں نے اس کے اندر ایسے خلاصے کو چھوڑ دیا ہے کہ المخل، کہ جو مخل ہوتا ہے، خلل ڈالنے والا، کیا مطلب؟ کہ جو مطلب کو پورا ادا نہ کرے، یعنی جانبت فیہا الایجاز المخل، ایسے اختصار کو میں نے چھوڑ دیا ہے کہ جو مطلب میں کیا ڈال دے؟ خلل ڈال دے اور پورے مطلب کو بیان نہ کرے۔ والاتناب الممل، اسی طریقے سے میں نے اتناب یعنی اس تفصیل کو بھی چھوڑ دیا ہے، الممل، کہ جو آپ کو کیا کر دے؟ بوریت کا شکار کر دے، گھبراہٹ کا، ملل کا کیا شکار کر دے؟ پریشانی کا شکار بن دے، اکتاہٹ کا شکار کر دے۔ حرصاً، اور میں یہ کس لیے میں کر رہا ہوں حرصاً؟ یہ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یعنی میرا حرص کس بات کے اوپر ہے؟ کہ اللہ تقریب لفہم مقاصدہا، کہ میں قریب کر سکوں ذہنوں کو کہ لفہم مقاصدہا، کہ وہ اس اردوزہ کے جو مقاصد ہیں نا، یعنی اس میں جو مقصود ہے مصنف کا کہنا، ناظم کا کہنا، اس کی فہم کو سمجھنے کے قریب کر سکوں۔ والحصول علی جملۃ فوائد، اور اس کے تمام فوائد کو کیا ہے؟ حاصل کرنے کے اوپر میرا حرص ہے۔ راجی من اللہ تعالی حسن التائید والتوفیق والتسدید بمنہ وعونہ، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اچھی تائید کرے گا، توفیق عطا کرے گا۔ تسدید، تسدید کیسے کہتے ہیں؟ کسی کی غلطیوں کو روک دینا، ٹھیک ہے، سدد خطایا میں کہتے ہیں نا، میری غلطیوں کی تسدید کر دے، ان کو ختم کر دے، اگر ہوگی ہے تو اس کی کیا ہے؟ ازالہ ہو جائے اس کا۔ بمنی وعونی، یعنی اللہ اپنے احسان کے ذریعے سے اور اپنی مدد کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ مجھے حسن تائید اور حسن توفیق سے کیا نوازے گا۔ وَهَذِهِ اول الارجوزہ، اور یہ جو ہے وہ ارجوزہ کا پہلا جو ہے وہ شعر ہے، جو ارجوزہ نظم ہے اس کا پہلا شعر ہے۔ قال محمد هو ابن مالک احمد ربی اللہ خیر مالک مصلیا علی الرسول المصطفیٰ وآلہ المستکملین الشرفا واستعین اللہ فی الفیہ مقاصد النحو بہا محویہ۔ قال محمد، اب یہ نظم کے اندر جو ہے وہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد کہہ رہا ہے۔ اچھا، محمد کون ہے؟ تو یہ جملہ مترجمہ لا کے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ واضح کیا کہ محمد سے کیا مراد ہے؟ ہوا ابن مالکن، کہ محمد کون ہے؟ ابن مالک ہے۔ تو اصل میں ابن مالکن پڑھنا چاہیے، تنوین ہے، لیکن وہ وزن کی وجہ سے جو ارجوزہ کا وزن ہے وہ تنوین کیا نہیں پڑھی جائے گی، یعنی اسے یوں پڑھا جائے گا کہ قال محمد ہوا ابن مالک، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہیں گے؟ احمد ربی اللہ خیر مالک، یوں کر کے اس کا وزن کیا ہے؟ ارجوزہ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ برابر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں پہلا جو بیت ہوتا ہے اور دوسرا بیت ہوتا ہے، دونوں کا جو آخر میں ہوتا ہے وہ وزن کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو ابن مالک ہے، یعنی محمد جو کہ ابن مالک ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ احمد ربی اللہ خیر مالک، کہ میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رب کون ہے؟ کہ جو اللہ ہے، اور خیر مالکن، اور بہترین کیا ہے؟ مالک ہے۔ مسلین، در حالہ کہ یہ جو محمد ہے یہ کیا کرتا ہے؟ در حالہ کہ وہ درود بھیجنے والا ہے، علی الرسول المصطفیٰ، رسول مصطفیٰ کے اوپر، وآلہ، اور ان کی آل کے اوپر۔ کون سی آل؟ المستکملین شرفا۔ یہ جو شرفا میں الف ہے، اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف اطلاق کہتے ہیں۔ الف اطلاق یعنی وہ وزن کی خاطر کیا اس الف کو لگا دیا گیا ہے، وگرنہ اصل میں کیا وہی شرف لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی تسنیہ کے لفظ نہیں ہے، یعنی آپ کہیں کہ نون گر گئی، ایسا نہیں ہے۔ المستکملین شرفا، کہ جنہوں نے شرف کو کیا کیا؟ مکمل کر دیا۔ واستعین اللہ فی الفیہ، فی الفیتا ہے اصل میں، تو الفیہ کیا ہے؟ یہاں پہ وقف کریں گے وزن کیا ہے درست کرنے کے لیے، کہ میں اللہ سے مدد لوں گا فی الفیہ، الفیہ میں مقاصد النحو بہا محویہ، کہ نحو کے جو مقاصد ہیں نا، ٹھیک ہے، مقاصد کیا ہوتا ہے؟ مطالب، کہ نحو کے جو مقاصد ہیں بہا، اس الفیہ میں کیا ہے جی؟ محویہ ہیں۔ محویہ یعنی مجموعی طور پہ جمع ہو جانا، ٹھیک ہے جی، یعنی مقاصد النحو محویۃ بہا، سیدھی عبارت یوں ہو جائے گی کہ نحو کے جو مقاصد ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ہیں؟ جمع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اب یہاں پہ ابن ناظم شرح میں کیا کہتے ہیں؟ ابن ناظم یہاں پہ شرح میں نحو کی کیا کرتے ہیں؟ وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ نحو ہے، النحو فی اللغت هو القصد، کہ لغت میں نحو کسے کہتے ہیں؟ قصد کو کہتے ہیں، ارادہ کرنے کو کہتے ہیں. نحو کے لغت میں اور بھی بہت سارے معنی ہیں. ایک جو نحو کا مطلب ہے وہ جہت کو بھی کہتے ہیں، اس جہت پہ نحو الدار ہے. ایک نحو جو ہم بار بار پڑھتے ہیں جو مثال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاعل مرفوع نحو ضرب زید، یہ جو ہم نحو پڑھتے ہیں تو وہ مثال کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ قصد ہے، ارادہ کرنا ہے. اچھا، وہ فی اصطلاحنا، اور ہماری اصطلاح میں نحو کیسے کہتے ہیں؟ عبارت عن العلم، نحو اس علم سے عبارت ہے کہ بے احکام، کہ ایسے احکام کا علم حاصل کریں. کون سے احکام؟ مستنبطۃ، کہ جن احکام کو نکالا گیا ہے. کہاں سے نکالا گیا ہے؟ من استقراء کلام العرب، کلام عرب کے اندر جستجو کر کے، استقراء کر کے. کلام عرب سے کیا مراد ہوتی ہے؟ موجودہ عرب مراد نہیں ہوتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور ان سے پہلے جو کلام جاہلیت ہے وہ مراد ہے. اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ تقریباً مولا علی علیہ السلام کا زمانہ بھی کیسی میں شامل ہے، یعنی ان کے زمانے کا اگر کوئی ہمیں ملتا ہے کلام تو اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کلام کو دیکھ کے وہاں سے قانون کو کیا کرتے ہیں؟ استنباط کرتے ہیں، نکالتے ہیں. تو مطلب کیا ہو گیا کہ عرب جو ہے وہ کلام کریں گے جو قدیم عرب ہیں، تو ان کے کلام سے ہم جو ہے وہ قواعد کو کیا نکالنے لگ جائیں گے اور سمجھنے لگ جائیں گے. اچھا جی، آنی، اب مصنف کیا اس کی مزید کیا وضاحت کرتے ہیں کہ یہ احکام سے مراد کیا ہے کہ آپ ایسے احکام کا علم حاصل کریں گے. کہتے ہیں کہ اس سے احکام سے کیا مراد ہے؟ آنی احکام الکلم، اس سے مراد کیا ہے؟ کلم کے کیا احکام ہیں. کلم جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ کلمت ان کی جمع کیا ہے؟ کلم ہے. آگے جا کے بیان کریں گے کہ یہ جمع ہے یا اس میں جنس ہے، کیا چیز ہے. ٹھیک ہے جی، تو کلم میں کیا جاتا ہے؟ اسم فعل اور حرف ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی اسم فعل اور حرف کے احکام کے اوپر کیا بات ہوگی؟ کون سے احکام؟ فی ذواتہا او فی ما یعرض لہا، کہ ایک تو جو ہے وہ کلام ان کی خود ذوات کے ہیں. ذوات کے احکام سے مراد کیا ہوتی ہے کہ خود ہم یہ بحث کریں گے کہ فعل ماضی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے جی؟ مبنی ہوگا یا معرب ہوگا. ٹھیک ہے جی، حرف جو ہے وہ یہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ذوات کے. یعنی ذوات کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ابھی جملے کے اندر یہ استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے، فقط ایک بذات ہی آپ دیکھیں کہ فعل ماضی کا کیا حکم ہے. اسی طریقے سے علامات جو ہے وہ یہ ذکر کریں گے کہ اسم اور فعل کے اندر فرق کرنے والی کون سی علامات ہیں. تو ذوات کے احکام کون سے ہوتے ہیں؟ من حیث الاعراب والبناء، کہ اعراب اور بنا کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ کلمہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ کلمہ آیا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اس کی کیا علامت ہوگی. یہ ذاتیات کے احکام ہیں، اور اس کے اوپر بھی کیا علم نحو بحث کرے گا. یعنی علم نحو زید ضارب میں ایک پورے جملے کے اوپر بھی بحث کرتا ہے اور ہر ایک کے بارے میں کیا بحث کرتا ہے. لیکن ہر ایک کے بارے میں بحث محدود ہوتی ہے، زیادہ تر وہ بحث کیا ہوتی ہے؟ علامات کے اوپر ہوتی ہے، کیا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، کیا چیز ہے، اور پھر کیا یہ مبنی ہے یا معرب ہے، وہ کیا چیز ہے. اچھا، او فی ما یعرض لہا، یا وہ ان احکام کلم سے کیا مراد ہے جو ان کی ذوات میں ہوں یا اس صورت میں ہوں کہ ما یعرض لہا بالترکیب، یا وہ احکام جو ان کلم کو کیا عارض ہو جاتے ہیں. کب عارض ہوتے ہیں؟ بالترکیب، کہ جب یہ آپس میں کیا جڑتے ہیں. کیوں جڑتے ہیں؟ لتعدیت اصل المعانی، تاکہ یہ اصل معنی کو کیا ادا کر سکیں. من الکیفیت والتقدیم والتاخیر، اس کیفیت سے جس کیفیت میں آپ اسے لا رہے ہیں، اور تقدیم اور تاخیر کے ذریعے سے. اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ معنی جو متکلم کہنا چاہتا ہے. تو وہ اصل معنی وہ کیسے کہے گا؟ کہ جب وہ ان دو چیزوں کو جوڑے گا، ایک خاص کیفیت میں جوڑے گا، کچھ چیزوں کو پہلے رکھے گا، کچھ چیزوں کو بعد میں رکھے گا. اچھا، تو یہ جو ہیں وہ احکام ہوں گے. عن احکام الکلم فی ذوات و فی ما یعرض بالترتیب. اب یہ جو لتعدیت اصل معنی ہے، اس لام کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ یعنی یہ کس چیز کی علت بیان ہو رہی ہے؟ آیا یہ ترکیب کے لیے علت ہے، جیسا ابھی ہم نے بیان کیا کہ ترکیب کیوں آپ کر رہے ہیں؟ تاکہ اصل معنی کو کیا ادا کریں. یا جو ہے وہ لام جو ہے وہ علت ہے اس کی، شروع میں جو احکام بیان کیے اس کی علت ہے. یعنی کلم کے احکام کو جاننا مقصود ہے،
ذوات کے اعتبار سے اور جو ترکیب کے اعتبار سے ہیں. یہ احکام کو جاننا کیوں مقصود ہے؟ تاکہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو دوسرا احتمال ہے یہ زیادہ کیا ہے، قریب لگ رہا ہے کہ لتعدیہ جو ہے وہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو جائے، احکام الکلم کے ساتھ ہو. یعنی اس سے مراد ہماری کیا ہے، احکام کلم ہے. کیوں یہ احکام کلم مراد لے رہے ہیں؟ لتعدیت اصل المعنی، تاکہ اصل معنی کو جو ہے وہ ادا کیا جا سکے. کیونکہ جب تک آپ کلم کے احکام کو نہیں جانتے ہوں گے نحوی طور پہ تو آپ اصل معنی کو کیا ادا نہیں کر سکتے، بلکہ معنی اس میں کیا ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے. تو لہٰذا احکام کو جاننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو معنی ہیں ان کے ادا کرنے میں انسان کو کیا ہو جاتا ہے، غلطی کا امکان کیا نہیں رہتا. اسی کو کیا کہتے ہیں کہ علم نحو کیا کام کرتی ہے کہ زبان کو غلطی سے بچائے. تو لہٰذا علم نحو میں ایسے احکام کا علم حاصل کرنا مقصود ہے کہ جن احکام کے ذریعے سے اصل معنی کو کیا ہے، ادا کیا جائے گا. تو لتعدیت ادا المعانی کو ہم تشریح کیا کریں گے؟ ہم یہ اس کی تشریح کریں گے کہ ابن ناظم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ علم نحو کا مقصد یہ ہے کہ ایسے احکام کے علم حاصل کیے جائے کہ جن کے ذریعے سے آپ معنی کے اصل کو کیا ادا کریں. اصل کا کیا مطلب ہو جائے گا، درست معنی. ٹھیک ہے، کہ آپ درست معنی کو کیا ادا کریں، کسی غلط معنی کی طرف کیا آپ نہ چلا جائیں. اب یہ درست معنی کیسے ادا ہوگا؟ من الکیفیت و تقدیم و تاخیر، وہ احکام کیا ہوں گے، کیفیت اور تقدیم اور تاخیر کے ذریعے سے آپ درست معنی کو جانیں گے. لیختارض بذالک، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے بچ جائیں، یعنی ان احکام کے ذریعے سے بچ جائیں. عن الخطأ فی فہم معانی کلامہم، کس بات سے بچ جائیں کہ ان کے کلام کے معنی کی فہم میں جو غلطی ہے اس سے بچ جائیں. اور وفی الحذف علیہ، اور اس کے ذریعے سے آپ بچ جائیں کس کے اوپر، کہ فی الحذف علیہ، کہ حذف کسے کہتے ہیں، حذا یحذو علیہ، یعنی کسی کے نقش قدم پہ چلنا. ٹھیک ہے جی. لیحترز بذالک عن الخطأ فی فہم معانی کلامہم وفی الحذف، لیحترز بذالک عن الخطأ فی الحذف علیہ. حذف علیہ کیا ہوتا ہے کہ اسی کلام کے اوپر چلنا کہ جیسا کلام قدیم عربوں نے کیا ہے، یعنی اسی کلام کے نقش قدم پر چلنے میں آپ غلطی سے کیا بچ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو فہم معنی اور حذف علیہ یہ ایک ہی چیز بن جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ انہی کی طرح کا کلام کریں گے تو کیا ہے، آپ معنی کیا سمجھیں گے. بس دونوں میں فرق آپ کہاں پہ کریں گے کہ فہم معنی کلام کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کلام کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا جو کلام ہے اس کے معنی کو سمجھنا ہے. تو پہلی غلطی جس سے ہم بچیں گے وہ کون سی غلطی ہوگی، ان کے کلام کو سمجھنے میں کیا ہوگی، غلطی ہوگی، اس سے بچیں گے. اور دوسری غلطی کیا ہوگی کہ جب ہم کلام کریں گے تو کلام کرنے میں ہم غلطی سے کیسے بچیں گے کہ جب ہم فی الحذف علیہ، فی الحذف علیہ یعنی فی الحذف علی کلامہم، کہ جب ہم عربوں کے کلام کے نقش قدم پہ چلیں گے تو عربوں کے کلام کے نقش قدم پہ چلنے میں جو غلطی ہے اس سے بھی کیا ہمیں یہ علم نحو کیا بچائے گی. یعنی علم نحو فہم میں بھی کردار ادا کرے گی، اور فہم کے علاوہ جو قدیم عربی کے مطابق پڑھنا ہے لکھنا ہے اس کے مطابق بھی کیا ہماری یہ مدد کرے گی، اور اس میں بھی غلطی سے کیا بچائے گی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.